جس سے دل میں ایسے دل سے پناہ مانگنا جس میں ڈر نہ ہو، اور ایسے علم سے پناہ مانگنا جس کا فائدہ نہ ہو، اور ایسے نفس سے پناہ مانگنا جو سیر نہ ہو۔ یہ چھوٹی سی مختصر دعا ہے اور صحیح مسلم کے اندر دعا موجود ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں دعا کو۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں ایسے علم سے جو نفع دینے والا نہ ہو، اور ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہونے والا ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہونے والی ہو۔ یہ بہت ہی اہم قسم کی دعا ہے۔ آپ یہ چھوٹی سی دعا کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی یہ دعا پڑھنے کی توفیق دے۔ دعا بالکل چھوٹی اور مختصر ہے، اور اس کے اگر مفہوم کو دیکھا جائے، اس کے فائدے کو دیکھا جائے تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ جب بھی دعا کریں آپ اپنی دعا میں اس دعا کو بھی ضرور شامل کریں۔ اگلی ہماری دعا ہے آج کی، اپنے دل کی شر سے پناہ مانگنا۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، کچھ ایسا کر بیٹھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتا، آنکھوں سے ایسی چیز دیکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، اور کانوں سے ایسی موسیقی سنتا ہے، اس کی شر میں آ جاتا ہے، کبھی زبان کی شر میں آ جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کی شر سے پناہ مانگنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا ہے، ایک دعا بتائی ہے۔ چلیے آج وہ یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں من شر سمعی، اپنے کان کی شر سے، ومن شر بصری، اور اپنی آنکھ کی شر سے، ومن شر لسانی، اور اپنی زبان کی شر سے، ومن شر قلبی، اور اپنے دل کی شر سے، ومن شر منی، اور اپنی مادہ منویہ کی شر سے۔ بسا اوقات انسان انہی کی وجہ سے جو ہے اللہ کی نافرمانیاں کر بیٹھتا ہے۔ تو آپ یہ دعا کو یاد کریں، بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی یہ دعا یاد کرنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔